بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے محموز کے جوازی قاعدے۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ لفظ کے اندر جو حمزہ، حرف علت یا دو ہم جنس حروف کے اکٹھے ہونے سے ثقل واقع ہوتا ہے، بھاری پن واقع ہوتا ہے، پڑھنے میں مشقت جو واقع ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ان کی تعریف ماقبل کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج سے ہم باقاعدہ طور پر ایک گروپ کو لے کر اس پہ بات کریں گے۔ جو ہم نے پہلے کہے تھے کہ حرف علت ہو اس سے ثقل واقع ہو جاتا ہے، حمزہ سے ثقل واقع ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دو ہم جنس حروف آ جائیں ان سے ثقل واقع ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے جن کے اندر حمزہ کی وجہ سے ثقل واقع ہوتا ہے کہ ان کو کیسے دور کیا جائے گا۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ محموز کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب فعل یا اسم کے اصل حروف کے اندر حمزہ پایا جائے تو اس کو محموز کہتے ہیں۔ پھر دیکھیں گے اگر وہ فا کلمہ میں ہے تو محموز الفا کہلائے گا، عین کلمہ میں ہے تو محموز العین کہلائے گا، اور لام کلمہ میں ہے تو محموز اللام کہلائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ حمزہ کی وجہ سے اسم کے اندر یا فعل کے اندر ثقل واقع ہوتا ہے، تو اس ثقل کو دور کرنے والے قاعدے دو طرح کے ہیں، جوازی، وجوبی۔ جوازی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریں پھر ٹھیک ہے، نہ دور کریں اس ثقل کو پھر ٹھیک ہے، آپ قاعدے کو استعمال کریں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ استعمال کریں پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن وجوبی قاعدے کے اندر آپ کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا پڑھا گیا لفظ وہ درست ہی نہیں قرار پاتا۔ تو آج کے سبق میں ہم جوازی قاعدے شروع کریں گے، آج جب جوازی قاعدے ہمارے ختم ہو جائیں گے پھر ہم وجوبی قاعدوں کی طرف بڑھیں گے۔ تو جوازی قاعدے شروع کرتے ہیں اور حسب معمول چند مثالوں سے سبق کو شروع کرتے ہیں اور اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند آیات قرآن پاک کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ وأخرجت الأرض أثقالها ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وهم لا يسأمون۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو ہمارے اس سبق سے متعلق ہیں۔ پہلی آیت کے اندر کم من فئاتن، اب فئاتن کے اندر حمزہ پایا جا رہا ہے اور اس سے قبل والا جو حرف ہے وہ بھی متحرک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے لفظ بھی فئاتن یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اثقالہا کے اندر ابتدا میں حمزہ ہے اور اس سے قبل جو لفظ ہے اس کا آخری حرف وہ متحرک ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون، تجأرون اس کے اندر حمزہ کا استعمال ہوا اور اس سے قبل والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے۔ وہم لا یسأمون، اس کے اندر بھی یسأمون کے اندر جو حمزہ ہے اس سے قبل حرف وہ ساکن ہے۔ تو پہلی دو مثالوں کے اندر حمزہ سے ماقبل جو حرف ہے وہ متحرک ہے اور اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت پائی جا رہی ہے، اور دوسری دو مثالوں کے اندر یعنی تیسری اور چوتھی جو مثالیں ہیں ان کے اندر حمزہ سے ماقبل والا حرف وہ ساکن ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو جب حمزہ کی حالات مختلف ہیں تو ان پہ استعمال ہونے والے قاعدے بھی مختلف ہوں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں اگر حمزہ سے ماقبل والا حرف متحرک ہو تو اس کا ثقل کیسے دور کر سکتے ہیں، اور اگر ساکن ہو تو اس کا ثقل کیسے دور کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 1، اگر حمزہ مفتوحہ سے پہلے ضمہ ہو تو حمزہ کو واو سے اور کسرہ ہو تو یا سے بدلنا جائز ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ حمزہ مفتوحہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے جو حرف ہے یا تو اس پہ ضمہ ہو یا پھر
اس پہ کسرہ ہو، تو ضمہ ہوگی تو واو سے بدل دیں گے، اور کسرہ ہوگی تو یا سے بدل دیں گے۔ جیسے سؤالن، اس کو سوالن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور معرن کو میرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب لوٹتے ہیں پیچھے مثالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں پر کہاں پہ یہ قاعدہ استعمال ہو سکتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ، ہمارے پاس یہاں جو لفظ ہے وہ ہے فئۃ۔ اب یہاں آپ دیکھیں تو حمزہ سے ماقبل والا حرف جو ہے وہ متحرک ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر حمزہ متحرک ہو یعنی مفتوحہ ہو، اس پہ زبر ہو، اور اس سے قبل اگر کسرہ ہے، زیر ہے، تو ہم اس حمزہ کو یا سے بھی بدل سکتے ہیں، تو گویا فئاتن کو ہم فیاتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اب أَثْقَالَهَا کے اندر آپ دیکھیں حمزہ ہے اور اس سے قبل ضاد ہے، اس پہ پیش ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر حمزہ مفتوحہ ہو اور اس سے قبل والے حرف پہ اگر پیش ہوگی تو ہم اس حمزہ کو واو سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں، تو گویا ہم یہاں پر وَأَثْقَالَهَا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری آیت کو دیکھیے، ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، یہاں حمزہ مفتوحہ ہے لیکن اس سے قبل والا حرف وہ ساکن ہے، اور وہم لا یسأمون کے اندر بھی حمزہ مفتوحہ ہے لیکن اس سے ماقبل جو حرف ہے وہ ساکن ہے، تو گویا یہاں پر یہ قاعدہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان دو مثالوں پہ کون سا قاعدہ استعمال ہوگا۔ قاعدہ نمبر 2، حمزہ متحرکہ ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر اسے حذف کرنا جائز ہے۔ دو کام، حمزہ متحرکہ ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر اسے حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے یسألو، اب اسے آپ یسألو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یسألو کے اندر آپ دیکھیں کہ حمزہ متحرکہ ہے اور اس سے ماقبل جو حرف ہے وہ سین ہے، تو سین حرف علت میں سے نہیں ہے، حرف صحیح ہے، اور سین اسی طریقے سے ساکن بھی ہے۔ تو ہم نے کہا حمزہ متحرک ہو، اس کا ماقبل جو حرف ہے وہ صحیح ہو اور ساکن ہو، تو ہم حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے اور اسے حذف بھی ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے یسألو، اب حمزہ متحرک ہے اور اس سے قبل آنے والا سین وہ حرف صحیح ہے اور ساکن ہے، تو ہم یوں کریں گے کہ ہم حمزہ کی حرکت کو ماقبل کی طرف منتقل کر دیں گے، سین کو دے دیں گے اور حمزہ کو ہم حذف کر دیں گے، یسألو بن جائے گا۔ اور قد افلح، اب افلح کے اندر جو حمزہ ہے اس سے ماقبل دال آیا ہے، دال ساکن ہے، تو دال ساکن بھی ہے اور اس کے ساتھ حرف صحیح بھی ہے، تو ہم حمزہ کی حرکت دال کو دے دیں گے اور حمزہ کو ساقط کر دیں گے، تو قد افلح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہماری جو دوسری دو مثالیں تھیں ان پہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اب حمزہ مفتوحہ ہو تو تجأرون کے اندر حمزہ مفتوحہ ہے، اور ہم نے کہا تھا اس سے ماقبل ساکن ہو تو اس کے ماقبل ساکن بھی ہے، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ماقبل آنے والا حرف وہ صحیح حرف ہو، حرف علت میں سے نہ ہو، تو یہاں جیم استعمال ہوا ہے۔ تو اب ہم یوں کریں گے کہ حمزہ کی حرکت جیم کو دے دیں گے اور حمزہ کو ساقط کر دیں گے، تو ہم فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخری آیت وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ کے اندر بھی حمزہ متحرک ہے اور اسے ماقبل آنے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے اور حرف صحیح بھی ہے، سین ہے، تو ہم حمزہ کی حرکت سین کو دے دیں گے اور حمزہ کو ہم ساقط کر دیں گے، تو ہمارا صیغہ وہ یسمون بن جائے گا، یسمون۔ تو یہ دو قاعدے آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھے ہیں
کہ ایک کے اندر ہم نے یا اور واو کے اندر حمزہ کو تبدیل کیا اور ایک کے اندر ہم نے حمزہ کو ساخت کیا اور اس کی حرکت ما قبل کو دے دی. تو یہ دو قاعدے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا یہ قاعدے جوازی ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے آپ ان قاعدوں کا استعمال کریں، آپ ان قاعدوں کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی استعمال کر سکتے، یہ آپ کے اپنے اختیار پہ ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آپ آج کے سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. مشق کے اندر چند مثالیں ہیں، آپ نے ان کے اندر قواعد کو لاگو کرنا ہے. دونوں قاعدوں کی مثالیں علیحدہ علیحدہ لکھی گئی ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. تو یہ آپ کی مشق بھی ہے، اسی سے آپ اپنے قاعدوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. تو میں آپ پڑھ دیتا ہوں. پہلی مثال ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. دوسری ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. تیسری ہے كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً. چوتھی وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ. پانچویں سُئِلَا. اور چھٹی يُؤَجِّلَانِ. یہ 6 مثالیں تھیں پہلے قاعدے کی. دوسرے قاعدے کی مثالیں بھی پڑھ دیتا ہوں. يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اور آخری مثال أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا. تو یہ چند مثالیں تھیں جو قاعدہ نمبر 2 کی ہیں. آپ ان تمام مثالوں پہ جو 2 قاعدے آپ نے پڑھے ہیں وہ لاگو کریں. جہاں پہ قاعدہ نمبر 1 استعمال ہو رہا ہے وہاں 1 نمبر استعمال کریں، اور جہاں قاعدہ نمبر 2 استعمال ہوگا وہاں قاعدہ نمبر 2 استعمال کریں. آپ کی آسانی کے لیے دونوں قاعدوں کی مثالیں وہ علیحدہ علیحدہ لکھی گئی ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. محنت سے اگر ہم یہ اسباق پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ان اسباق کا سمجھنا ہمارے لیے نہایت آسان رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.